اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے بندے تمہیں یہ نیکی کس نے دی جو تمہارے پاس کمی تھی؟ تو وہ بولے گا کہ یا اللہ میں سب کے پاس گیا، ماں باپ بہن بھائی سب کے پاس گیا، مجھے کسی نے نیکی نہیں دی، ہر ایک نے منع کر دیا۔ آخر میں ایک دوست بچا، اس نے مجھے یہ نیکی دے دی، کیونکہ اس نے کہا کہ اس کے پاس اور کوئی عمل تھا ہی نہیں، تو اس نے سوچا کہ میرا اس سے کام بن جائے گا، اس کا تو کوئی کام نہیں بن سکتا، تو اس نے مجھے یہ قربانی دے دی، اس نے مجھے نیکی دے دی۔ روز قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اس کے پاس ایک عمل کی کمی ہوگی، باقی ساری نیکیاں اس کے پاس پوری ہوں گی، تو وہ اس نیکی کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ایک کے پاس جائے گا، کوئی اس کو وہ نیکی دے دے، لیکن کوئی شخص اس کو وہ نیکی نہیں دے گا۔ وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں سے بولے گا ماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے پاس باقی سارے اعمال تقریباً پورے ہیں، اس ایک نیکی اگر آپ مجھے دے دیں تو میرا کام بن جائے گا، میں آگ سے بچ جاؤں گا۔ ماں اس کو بولے گی بیٹا وہ دنیا تھی، ابھی آخرت ہے، مجھے اپنے عمل کی فکر ہے، تو میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ پھر وہ باپ کے پاس جائے گا، باپ سے پوچھے گا، باپ بھی اس کو منع کر دے گا، بولے گا بیٹا میں تمہیں نہیں دے سکتا، مجھے اپنی فکر ہے۔ اس طریقے سے وہ رشتہ داروں کے پاس جائے گا، بھائی بہنوں کے پاس جائے گا، کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ آخرکار وہ پریشان ہو کے جا رہا ہوگا تو ایک دوست نظر آئے گا اس کو، وہ دوست اس کو جب دیکھے گا تو بولے گا کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تقریباً نیکیاں ہیں، لیکن ایک نیکی کی وجہ سے کمی ہے جس سے مجھے ڈر ہے کہ میں دوزخ میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ دوست اس کا حال دیکھے گا تو دوست کہے گا دیکھو میرے پاس ٹوٹلی ایک نیکی ہے اپنے پورے عمل میں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری اس ایک نیکی سے کچھ نہیں ہونے والا، وہ مجھے آگ سے کیسے بچائے گی؟ تو ایسا کرو یہ ایک نیکی جو میرے پاس ہے یہ تم لے لو، کم سے کم اس سے تم تو بچ جاؤ گے، اور میرا تو اس نیکی سے ویسے بھی کچھ بننے والا نہیں ہے، تو تم ہی لے لو، تمہارا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ اتنی بڑی قربانی دے کے، جیسی وہ شخص جس کے پاس نیکی پوری ہوتی ہے وہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، عمل کو جانتے ہیں، اور بندے کے سارے کریکٹرسٹک کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے میرے بندے تمہیں یہ نیکی کس نے دی جو تمہارے پاس کمی تھی؟ تو وہ بولے گا کہ یا اللہ میں سب کے پاس گیا، ماں باپ بہن بھائی سب کے پاس گیا، مجھے کسی نے نیکی نہیں دی، ہر ایک نے منع کر دیا۔ آخر میں ایک دوست بچا، اس نے مجھے یہ نیکی دے دی، کیونکہ اس نے کہا کہ اس کے پاس اور کوئی عمل تھا ہی نہیں، تو اس نے سوچا کہ میرا اس سے کام بن جائے گا، اس کا تو کوئی کام نہیں بن سکتا، تو اس نے مجھے یہ قربانی دے دی، اس نے مجھے نیکی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہے کہ بولیں گے جاؤ اپنے اس بندے کو لے کے آؤ۔ بندہ جیسی آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا وہ شخص، تو اللہ تعالیٰ اس سے بولیں گے میرے بندے تم نے اس کو نیکی کیوں دی، تمہیں کیا خود حساب نہیں دینا؟ تو عرض کرے گا کہ یا اللہ بالکل مجھے حساب دینا ہے، لیکن میرے پاس ٹوٹلی ایک نیکی ہے پورے عمل میں، اور میں نے سوچا کہ میری اس نیکی سے میرا تو کچھ نہیں بن سکتا، لیکن میرے دوست کا اگر کچھ بن جائے گا تو اس کی بھلائی ہو جائے گی، تو میں نے اسی نیت سے اس کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے تم نے میرے بندے پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنی قربانی دے کے اس کا سوچا، تو جاؤ تمہاری اس احسان کے بدلے میں نے تم دونوں کو جنت میں بخش دیا، تم بھی جاؤ اور تم بھی جاؤ، دونوں جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں اس بندے کے اور کوئی عمل نہیں ہوگا، ایک نیکی ہوگی لیکن قربانی ہوگی نا کہ وہ اوروں کے لیے اچھا سوچتا ہوگا، اپنے دوست کے لیے اچھا سوچتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسی شخص کو پسند کرتا ہے جو اوروں کے لیے اچھا سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وہ عمل زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہے جو اخلاص ہو جس میں، اور جس میں بغض نہ ہو۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ہر نیت یہی ہوتی ہے کہ یار میرا کام ہوتا ہی نہیں ہوتا، فلانے کا نہ ہو جائے، بس اس کا ہوگا تو مجھے بڑا افسوس ہو جائے گا کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ جب ہماری نیت ایسی ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی آرام سے بخشش ہو جائے گی۔ بخشش کرنے والے ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں پیٹرن بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ جو ایسے کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور نیک عمل کرتے ہوئے اس پہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمیں بھی اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ
اوروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، اوروں پہ احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے، کریم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کسی کا احسان تھا، وہ فوراً سے اس احسان کا بدلہ آپ کو ریپے کر دے گا، شاید اسی وقت ہو جائے، شاید تھوڑی دیر بعد ہو جائے۔ اگر دنیا میں نہیں ہوتا تو آخرت میں آپ کو اتنا بڑا اس کا اجر مل جائے گا، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دے دیتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر احسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی اور پسند آئی تو آپ کسی اور کو بھی شیئر کر دیجئے، تاکہ وہ بھی اوروں کے لیے اچھا سوچنے لگ جائے، اور اس سے اس کی آخرت بھی بن جائے، اور دوسروں کے کام میں بھی دوسروں کو بھی فائدہ اس سے۔ تو ہمیں اوروں کی مدد کرنی چاہیے اپنے فائدے کے لیے۔ اپنا فائدہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اوروں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہی آپ سے آج کہنا تھا۔ تب تک کے لیے پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔